بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے دینی مدارس کی، اور ان مدارس میں طلباء ہوتے ہیں اور اساتذہ ہوتے ہیں۔ یہ جو اساتذہ دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں، ان کے حوالے سے بعض اوقات بڑی عجیب و غریب سی خبریں آتی ہیں۔ لازمی نہیں کہ سارے اساتذہ وہاں پہ کچھ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوں گے، لیکن بہرحال کچھ اساتذہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جو مدارس کا خوبصورت اور روشن چہرہ ہے وہ بعض اوقات مسخ ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ان اساتذہ کے بارے میں باتیں کریں گے، اور کچھ کیسا ہونا چاہیے جو دینی مدرسہ ہے اس کے استاد کو عملاً کیسا ہونا چاہیے، اور بہت ہی اچھے، بہت ہی قابل، بہت ہی زبردست اور فرض شناس جو اساتذہ ہیں وہ مدارس کی زینت ہیں، اور وہ مدارس کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک خوبصورت چہرہ بھی ہیں۔ تو دونوں کے حوالے سے آج بات چیت کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، جامعہ حیدریہ غوثیہ اسلام آباد میں زیر تعلیم ہیں۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہماری دوسری معزز مہمان ہیں محترمہ رضا بطول صاحبہ، اکثر ہمارے پروگراموں میں تشریف لاتی ہیں اور یہ بھی پڑھا رہی ہیں۔ بہت شکریہ رضا صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہماری تیسری معزز مہمان ہیں عطیہ بطول صاحبہ، اور یہ بھی ایک کالج میں پڑھا رہی ہیں۔ تھوڑا سا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کمپیریزن کیا ہے کہ کالج کا استاد جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھا رہا ہے اور مدرسے میں جو استاد ہے وہ کس طریقے سے پڑھاتا ہے۔ تو اس پروگرام کا بنیادی مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدارس کے حوالے سے یا عصری تعلیمی اداروں کے حوالے سے کوئی کمپیریزن قائم کیا جائے، لیکن صرف ماحول کے حوالے سے بتانا ہے کہ دونوں کے ہاں ماحول کیسا ہے۔ تو پروگرام پر گفتگو کی طرف جانے سے پہلے میں حافظ غلام مصطفیٰ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں، اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے۔ جی حافظ صاحب۔ ہم نے سرکار کے قدموں میں قضا مانگی ہے، ہم نے سرکار کے قدموں میں قضا مانگی ہے، موت آئے تیرے در پر یہ دعا مانگی ہے، وہ جو منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، وہ جو منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، ہم نے اس آقا کے منگتوں میں جگہ مانگی ہے، ہم نے اس آقا کے منگتوں میں جگہ مانگی ہے، وہ جو دشمن کو بھی چادر پر بٹھا لیتے ہیں، وہ جو دشمن کو بھی چادر پر بٹھا لیتے ہیں، ہم نے مولا سے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم نے مولا
سے محمد کی ادا مانگی ہے، اور مال مانگا ہے نہ دنیا کی، ہے شہرت مانگی، مال مانگا ہے نہ دنیا کی، ہے شہرت مانگی، ہم نے حسنین کے نانا کی رضا مانگی ہے، ہم نے حسنین کے نانا کی رضا مانگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب حافظ غلام مصطفیٰ صاحب۔ رضا صاحبہ، کیسا ہونا چاہیے مدرسے کے استاد کو؟ سب سے پہلے تو پی ٹی وی نیوز کی پوری ٹیم کا اور سبق صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے خوبصورت موضوع پر آپ نے مجھے بلایا اور بات کرنے کی توفیق دی ہے، اور یہ بہت حساس موضوع بھی ہے، صحیح، اور بہت ہی پیچیدہ بھی ہے، صحیح، اور بہت ہی فلسفے والا بھی ہے۔ کیوں فلسفہ کہا؟ کیونکہ ایک استاد وہ ہے کہ جو ایک پورے معاشرے کی اور صرف چند اسٹوڈنٹس کی تربیت نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ پورے معاشرے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اور وہ تربیت کر رہا ہے، تو در حقیقت وہ جس اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو تعلیم نہیں دے رہا، بلکہ پورے معاشرے کو تعلیم دے رہا ہے۔ صحیح، تو یہ پہلے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور جہاں پر بات کی جائے کہ استاد کو کیسا ہونا چاہیے، تو بہت ضروری ہے کہ استاد اپنی ذات پر کام کر کے کسی ادارے پہ قدم رکھے۔ صحیح، اور جہاں پر ہم مدارس کی بات کرتے ہیں نا، اسکولس کا تو ایک کرائیٹیریا ہے، وہاں پر تو آپ کو جب جانا ہے تو وہاں پر آپ کی ایک ڈگری ہونی چاہیے، آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر ہونا چاہیے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ہم مدارس کا رخ کرتے ہیں تو وہ ایک اعلیٰ سطح، وہ ایک استاد کی تربیت بہت کم نظر آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل نظر نہیں آتی، بہت سارے ایسے مدارس ہیں جہاں پر ایک با علم، با معرفت اور با حیثیت استاد کی ضرورت ہے۔ صحیح، لیکن افسوس کے ساتھ یہاں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مدارس کا رخ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ اساتذہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کو کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ بچے آتے ہیں جو اپنے گھر میں نالائق سمجھے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ حالانکہ مدارس میں جو بچے آتے ہیں، میں کہتی ہوں بہت ذہین ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے بچوں سے جدا ہوتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بچے ہیں کہ جو نالائق ہیں، لیکن وہ بچے ہیں کہ جو دوسرے بچوں سے جدا ہیں، ان کا آئی کیو لیول جدا ہوتا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ جدا ہوتا ہے۔ اب ان بچوں کو جب ایسے اساتذہ کے سپرد کیا جاتا ہے کہ جو خود اچھی طریقے سے نماز پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی قرأت اچھی ہے، حافظ قرآن ہے، اگر اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے، تو مجھے بتائیے ایک بچے کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں خود ایک استاد ہوں، ٹھیک ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ اگر میں کسی مدرسے میں پڑھا رہی ہوں تو کیا میں اس قابل ہوں کہ میں ان بچوں کی ذمہ داری لے رہی ہوں یا نہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو معلم کہہ رہے ہیں تو وہ کیسے معلم ہیں؟ اگر اصحاب خود کو معلم کہہ رہے ہیں تو وہ کس مقام پر جا کر خود کو معلم کہہ رہے ہیں؟ صحیح، آپ جناب میثم عمار کے بارے میں اگر میں ایک واقعہ بیان کروں تو ان کے ہاں کچھ بچے پڑھتے تھے، تو جب ان کے بچے ان کو استاد کہتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے استاد مت کہو، کیونکہ میں اس استاد کی منزل پہ بھی فائز نہیں ہوں۔ صحیح، مطلب کون سی کوالٹیز ہیں جو آپ کو استاد بناتا ہے، اور استاد کون؟ جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے، جو آپ کی نشو نما کرتا ہے، اور ایک روحانی کیفیت کا نام ہے استاد۔ ہم کیا اس روحانی کیفیت میں ہیں یا نہیں؟ اب جہاں تک بات ہے مدرسے میں ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے، صحیح، تو بہت ضروری ہے استاد کو اپنی شخصیت پر پختگی حاصل ہونی چاہیے۔ اپنی شخصیت کیا مطلب؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ اپنے کردار سے دعوت تبلیغ دو۔ صحیح، ہاں، مطلب امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا کردار بولے گا تو تمہیں اپنی زبان کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحیح، ہاں، جب ہم کسی مدرسے میں جاتے ہیں نا تو جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ پہلی کلاس میں ٹیچر کو آبزرو کرتا ہے،
وہ دیکھتا ہے کہ ٹیچر کس طرح سے بول رہا ہے, ٹیچر کے اندر کون سی کوالٹیز ہیں, ٹیچر کے اندر صبر ہے یا نہیں. اگر ہم پہلے ہی دن جا کر اپنا امپیکٹ بہت غصے والا, اگر تم کام نہیں کرو گے تو میں ڈانٹتا بھی ہوں, یا اگر تم کام نہیں کرو گے تو میں غصہ بھی کروں گا. وہ کلاس کی جو فرسٹ انسٹرکشن ہوتی ہے نا, تو وہ اصل میں ایسا ہوتا ہے جیسے جیل کا مین وہ بتا رہا ہوتا ہے نا, اتنی سختی کے ساتھ کہ میں برداشت نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کرنے دوں گا. اچھا عطیہ صاحبہ, آپ ذرا مجھے بتائیں کہ کیونکہ ہمارے ہاں ٹیچرز کو, مجھے بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کا اتفاق ہے, میں وہاں پڑھاتا ہوں, تو بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں. تو مدارس کے بچے تو اس کی نسبت بہت ہی کیا کہتے ہیں دھیمے لہجے والے اور بڑے کمزور سے ہوتے ہیں, لیکن یونیورسٹیوں میں مطلب ٹھیک ٹھاک عمر کے بچے ہوتے ہیں, انہیں کنٹرول کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. تو آپ کا کیا تجربہ رہا اپنے بچوں کے ساتھ جب جہاں آپ پڑھاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹاپک پہ مجھے بولنے کا موقع دیا. اچھا, اگر ہم بات کریں مدارس کی تو بچے ہی ہیں. اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک ایج ہے, ٹھیک ہے, مدارس کی, اور پر وہ بہت دھیمے, وہ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. اور اگر ہم کالج اور یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہاں کے بچے جو ہیں وہ بہت نوٹی ہوتے ہیں, ٹیچر کی ویسے بات نہیں سنتے. اب اسکول, کالج اور مدرسے میں ایک ٹیچر کا کردار بڑا ہی مختلف ہے. ایک کالج کا جب ٹیچر ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایسا بچہ ہے جو بڑا ہو رہا ہے, جوان ہو رہا ہے, بچے اور بچیوں کی ایج ایسی ہے, وہ پھر ٹیچر کو بچوں کے ساتھ استاد اور شاگرد سے پہلے ایک دوستی کا جو ہے نا رشتہ قائم کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم پیار, محبت اور دوستی کے ساتھ چلیں گے. اگر وہ جاتے ساتھ کلاس میں سختی سے, غصے سے آپ کلاس میں جا کر ان کو خاموش کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس امپاسبل, کیونکہ بچہ بڑا ہو رہا ہے. آپ لاؤڈ بولیں گے, خاموشی ہے, ہاں, وہ خوف زدہ نہیں ہوگا آپ سے, نہ ہی آپ اس کو خوف زدہ کر سکتے ہیں. آپ اس کی بات سن لیں, ٹھیک ہے, اس کے لیول پہ جا کے اس کے مائنڈ کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو آنسر کریں, وہ کام بھی ہو جائے گا, وہ آپ کی بات بھی سنے گا. ٹھیک ہے, ہمیں ایسی پرابلمس ہوتی ہیں کالج میں جب ہم پڑھاتے ہیں, اسکول میں پڑھاتے ہیں, تو بچہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا سب سے پہلے. اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں سب کا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, کسی کو وہ سبجیکٹ پسند نہیں ہے جو آپ پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کا انٹرسٹ کسی اور سبجیکٹ میں ہے, ٹھیک, اور کوئی بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہتا. اور ٹیچر بعض کو یہ سمجھتا ہے کہ جو 35 بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے فوٹو اسٹیٹ مشین سے پیدا ہوئے ہیں, جس طرح ان کو میں پڑھاؤں گا یہ سیم اسی طرح ان کو کنسیو کرنا چاہیے. تو وہ اسی طرح ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہش یہ ہوتی ہے نا کہ بچوں کو نوٹس دیتے ہیں, نوٹس سے باہر تم نے کہیں نہیں جانا, باہر چلے گئے, اس بیچارے نے خدا نہ خواستہ ٹیچر کی دی ہوئی نوٹ سے ہٹ کر کوئی چیز لکھ دی, تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے کفر کا ارتکاب کر دیا, تو تمہارے نمبر کاٹے جائیں گے نا. تو ایسا ہم مطلب اس کو اپنے فریم کے اندر, اپنے سانچے کے اندر ڈھالنا چاہتے ہیں. یہی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ استاد کو سب سے زیادہ خود اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک استاد چاہتا ہے کہ اس کے اسٹوڈنٹس با اخلاق ہوں, ٹھیک ہے, تو پہلے خود اس کو با اخلاق ہونا پڑتا ہے. اگر وہ ادب کے ساتھ بات کرے گا, تو طرح سے نہیں بات کرے گا, تو اسٹوڈنٹ اوبیسلی آپ کو دیکھیں گے, آپ کو کاپی کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ٹیچر شاؤٹ کرے گا تو بچہ آپ کو سامنے اس سے زیادہ شاؤٹ کر کے دکھائے گا. ٹیچر کو حلیم الطبع ہونا چاہیے, بالکل علم میں وسیع ہونا چاہیے, تاکہ بچے اس سے متاثر ہوں. مجھے آپ بات کرتے ہیں, میرے 7ویں کلاس کے ایک ٹیچر تھے, ربنواز صاحب, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو انہوں نے ایک شعر سنایا تھا 7ویں کلاس میں, تو میں نے اس وقت یاد کیا تھا. وہ تھا, نظر باز کی ہو سر افلاطون کا, جگر شعر کا ہو اور ہاتھ خاتون کا. یعنی ٹیچر جو ہے نا اس کی نظر باز کی ہو, بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ 20 سال بعد کہاں کھڑا ہوگا, اور سر اس کا افلاطون کا ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ اس کے اندر علم اور فلسفہ اور سماجیات اور ساری چیزیں سمائی ہوتی ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی اس بچے کو میں نے کہاں تک لے کے جانا ہے, اس کی پرواز کے لیے کون سے پر اسے فراہم کرنے ہیں کہ یہ اونچا اڑنا شروع کر دے. اور پھر اس کے بعد یہ نا کہ جگر شعر کا ہو, اس میں برداشت ہوتی ہے, وہ نہیں اٹھا کے ڈنڈے مارنا شروع کروا دیے, کلاس سے باہر نکلوا دیا, تشدد کرنا شروع کر دیا, وہ یہ نہیں کرتا. اس کا جگر شعر کیا برداشت کرتا ہے, اور ہاتھ خاتون کا, یعنی وہ ہمیشہ ماں کی طرح اپنے طالب علم کے ساتھ بیہیو کرتا ہے. اچھا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو مدارس کے بچوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈرے رہتے ہیں, سہمے رہتے ہیں, بات نہیں کرتے, سوال نہیں کرتے, وہ پوچھتے نہیں ہیں, سوال کرنے سے ڈرتے ہیں, کیا یہ باتیں درست ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی حد تک یہ باتیں درست ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس کا جو ماحول ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کے اساتذہ کرام, وہاں کے ٹیچر اپنی طلباء کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. بیسیکلی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہر ذہن کے اندر اگر نہ بھی ہو تو 99% ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مدارس کے اندر
طلباء کے ساتھ جس طرح جیل کے اندر یا تھانے کے اندر قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، وہ طلباء کے ساتھ برتاؤ مدارس کے اندر کیا جاتا ہے. ایک معاشرے کے اندر ایک سوچ ایسی بنی ہوئی ہے. اوورال ایسی بات نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے اساتذہ کرام ہوتے ہیں کہ جو مزاجاً سخت ہوتے ہیں. یہ اساتذہ کرام نہیں، اساتذہ کوہرام ہوتے ہیں. کچھ ایسے ان کے مزاجاً وہ سخت بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور تقریباً ہر مدرسے کے اندر نہ بھی کہیں تو کافی مدارس کے اندر CCTV کیمرے اور مطلب جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، تو ویڈیوز وغیرہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی فلاں مدرسے کے اندر تشدد ہو رہا ہے، کہیں کسی قاری صاحب نے تشدد کیا. تشدد کے لیے باقاعدہ جواز دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا قیامت والے دن وہ جگہ چمکیں گی جہاں پر استادیں ڈنڈے ماریں. یعنی باقاعدہ تشدد کی فضیلت بیان کی جاتی ہے. تو اب اگر میں یہاں ایک تھوڑی سی کتاب میں فضائل تشدد صحیح ہے. تھوڑا سا اگر چونکہ میں بھی طالب علم ہوں اور ہمیں ان ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہم نے بھی اساتذہ کی ماریں کھائی ہیں، یہاں تک اس لیے پہنچے. صحیح. مارنا بری بات تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس وجہ سے مار رہے ہیں. تشدد کرنے کی اہم وجہ کیا ہے؟ اب اگر کسی طالب علم نے لباس ایسا نہیں پہنا ہوا جیسے اس مدرسے کا یا اس ادارے کا رول ہے، وہ کسی رول کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس پہ مدارس کے اساتذہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ بچہ رول کیوں نہیں فالو کر رہا. آپ نے اس کو نفسیاتی طور پر اس کے معاملات کو جانچا ہے، صرف آپ نے محض اس کے اوپر وہ لگا دیا ہے؟ تو ایسے میں آپ تو حد جاری کر دی. ہمارے ساتھ ایسے طلباء پڑھتے ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ایسے ہیں کہ جو مالی حالات ان کے مشکل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اب وائٹ سفید یونیفارم ہوتا ہے ہمارا، تو ایسے بھی طلباء ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ وائٹ یونیفارم لے سکیں. اس کو مینٹین کرنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر دوسرے دن آپ اس کو دھونا پڑے گا، اور دھوئیں گے نہیں تو گندا نظر آئے گا آپ کی شخصیت کے خلاف. اگر ایسا کہ طلباء یا ایسے کچھ بچے ادارے کے اندر موجود ہیں تو بجائے ان پہ تشدد کرنے کے، انہیں ذہنی ٹارچر کرنے کے، ان کی اس مشکل کو حل کیا جائے. تو میرے خیال میں اساتذہ کرام کو ایک اچھا بہترین کردار اس میں ادا کرنا چاہیے. اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک طالب علم ہی استاد بنتا ہے، اور جب استاد ایک طالب علم کی تربیت صحیح انداز سے نہیں کرے گا تو وہ طالب علم کبھی بھی جب وہ ٹیچر کے مقام پہ آئے گا یا استاد کی مسند پر آ کر فائز ہوگا تو وہ اپنے شاگردوں کی تربیت ویسے نہیں کر سکے. تو استاد کا تربیت یافتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور بہت شکریہ آپ کا حافظ غلام مصطفیٰ صاحب، کیونکہ وقفے کے بعد ایک اور دوست ہمیں جوائن کریں گے. اور یہ آپ نے بڑی اہم اور بڑی بنیادی باتیں کی ہیں. میری ایک کولیگ ہیں، وہ بھی فن لینڈ گئی ہیں وہاں پر ایجوکیشن میں ماسٹر کرنے کے لیے. تو وہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ سب سے مشکل دن بچوں کے لیے وہ ہوتا ہے جس دن بچوں کو چھٹی کرنی پڑتی ہے اسکول سے. یعنی بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج ہمیں گھر میں رہنا پڑے گا. یعنی ٹیچر نے بچوں کے لیے اتنی اٹریکشن کا بندوبست کیا ہوا ہے. اچھا، یہ بات میں نے ایک اور پروگرام میں کہی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں کی حکومت اصل میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کا فیسیلیٹیٹ کرنا بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن ٹیچر کا، کیونکہ وہ جو اپنے جذبات منتقل کرتا ہے نا احساسات بچے کے دل اور دماغ میں، ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. تو اگر ٹیچر کی ٹریننگ نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، تو وہ کبھی بھی ان جذبات کو، ان احساسات کو بچے میں منتقل نہیں کر پائے گا. تو محبت کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ حکومت کی فنڈنگ سے نہیں آتا. محبت کا تعلق یہ جھونپڑی میں رہنے والے بچے کو بھی اپنی ماں کے ساتھ حد درجہ محبت ہوتی ہے، تو وہ کسی فنڈنگ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، کسی مفاد کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ اس احساس کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کے وجود کے اندر سے پھوٹتا ہے. تو یہ ناظرین بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں اپنے مدارس کے اندر اور اپنے اسکول کالج میں یہ جو ہم نے تشدد کے ذریعے، اور میں نے دیکھا کہ ابھی آپ صاحب بھی بات کرے تو آپ صاحب ناراض نہیں ہونا آپ نے، انہوں نے کہا کہ استادوں کی ماروں کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو میرا استاد کی مار کہیں پر بھی نہیں پہنچاتی. آپ نے ایسے سوسائٹی میں بے شمار بچے دیکھے ہوں گے کہ استاد کی مار نے ان کو دین بیزار بنا دیا، استاد کی مار نے انہیں آگے بڑھنے کا موقع ہی نہیں فراہم کیا، اور وہ آج کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ شاید اگر ان کو اچھا استاد ملتا تو وہ معاشرے کے اچھے افراد ہوتے، معاشرے کے لیے اچھا سوچ رہے ہوتے اور اچھا کر رہے ہوتے. تو اس لیے یہ جو جملہ ہے نا کہ استاد کی مار انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی، استاد کی مار انسان کو پستی میں پہنچا دیتی ہے. حادثے ہوتے ہیں کہ کچھ بچے پروسیس کر جاتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یار چلو ٹھیک ہے مار کھا لی، لیکن ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا.
استاد کی محبت انسان کو عروج تک پہنچاتی ہے. تو محبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ دینی مدرسے کا استاد کیسا ہونا چاہیے اور اول استاد ہونا کیسا چاہیے. تو وقفے سے پہلے بھی ہم نے اس ایشو پر گفتگو کی. وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ عتیق قادری صاحب نے. بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ یہاں تشریف لائے. اور علامہ صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مدرسے کے استاد کے بارے میں یہ جو تھوڑی سی وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تشدد کو, مار پیٹ کو تعلیم کا ایک ٹول سمجھ لیا گیا ہے کہ تعلیم مار پیٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. تربیت اس وقت تک نہیں ہوتی اور بندہ کامل اس وقت تک نہیں بنتا جب تک اس کو ڈنڈے شنڈے نہ مارے جائیں, اور اس کی جتنا وہ مار کھائے گا نا اس کو اصرار کیا جاتا ہے کہ اس مار پر تم خوش ہو کیونکہ قیامت والے دن یہ جگہیں تمہاری چمکیں گی اور اس میں سے روشنی پھوٹ رہی ہوگی. تو یہ سارا کچھ وہ کیا جاتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کیونکہ یونیورسٹیز میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن چھوٹی جو اسکول ہیں وہاں پر بھی کچھ مقامات پر یہ ہے, لیکن گورنمنٹ نے بہرحال ایک پالیسی بنا دی ہے کہ آپ بچوں کو مار پیٹ نہیں کر سکتے, اور مار نہیں پیار کا سلوگن جو ہے وہ ہمارے وہاں. لیکن مدارس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جن کی عمریں 30 سال ہیں, 28 سال ہیں, اچھا وہ باہر بیچارے بڑے معروف ہیں لیکن کلاس میں ان کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. قبلہ شاہ صاحب, آپ نے سوال کیا, یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے یہ صحیح, بڑی محبت کا رشتہ ہے, ایک روحانیت کا رشتہ ہے, ایک پیار کا رشتہ ہے. ہر استاد کو اپنے شاگرد کے اندر اپنی اولاد نظر آنی چاہیے. واہ, بہت خوب, بہت بڑی اور ہر استاد یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد جو ہے وہ کل کسی ایسی منزل پہ, کسی ایسے مرتبے اور مقام پہ پہنچے جو اس کی محنت ہے اتنے عرصے کی, اتنے سالوں کی, وہ محنت کسی کام آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام, بلند درجہ, بلند جگہ نصیب فرمائے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. مدارس دینیہ یہ وہ جگہ ہیں کہ اہل زمین پر اور اہل زمین والے جس طرح آسمان کے تاروں کو چمکتے اور دمکتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو اہل آسمان زمین پہ جہاں مدارس ہیں, جہاں مسجدیں ہیں, جہاں قال اللہ و قال رسول کا درس دیا جاتا ہے, دنیا کی سب سے عظیم کتاب کی تلاوت ہوتی ہے, تو اعلی آسمان کو وہ جگہیں زمین پہ تاروں کی مانند چمکتی اور دمکتی ہوئی نظر آتی ہے. معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن یہ کمزوریاں اور یہ خرابیاں اسے دور بھی ہم نے کرنا ہے. اگر جسم کے کسی حصے پہ, مثلا اگر چہرے پہ گندگی لگ جائے یا ناک پہ گندگی لگ جائے تو پھر ناک نہیں کاٹی جاتی بلکہ وہ گندگی صاف کی جاتی. اور اس کو روکنا یہ معاشرے کا کام بھی ہے, اور یہ مدارس دینیہ کا جو سرپرست ہے, جو ناظم ہے, جسے پرنسپل کہا جاتا ہے, اس کا کام ہے. تو ہم اگر مدارس دینیہ کو کالجز اور سکول کے ساتھ اگر ان کا تقابل کرائیں تو ایک وہ یہ بھی بہن بات کر رہی تھی کہ ایک نالائق بچہ ہم اسے نالائق سمجھ کے اسے مدرسے میں لا کے داخل کر دیتے ہیں, لیکن اللہ کے قرآن کی برکت ہے کہ وہی نالائق بچہ اسے دین چنتا ہے اور اسے مصلی رسول پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. وہی نالائق بچہ تھا جسے ہم نے نالائق سمجھ کے مدرسے کے اندر داخل کیا کہ اسے کوئی اور آتا جاتا نہیں ہے, وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایک بہترین عالم, ایک بہترین قاری بنتا ہے, ایک بہترین استاد بنتا ہے. تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مدارس کے اندر بہت محنت کروائی جاتی ہے. بچے اگر ان کا آپ روٹین دیکھیں تو صبح 4:30 یا 4 بجے اٹھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, نماز ہے, پھر ناشتہ ہے, پھر 12 بجے تک پڑھائی ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی بریک ہے, پھر زور کے بعد پھر پڑھائی ہے, مغرب کے بعد پھر پڑھائی ہے, عشاء کے بعد پھر 1 گھنٹہ.
مزید پڑھائیے تو یہ محنت ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے. تو استاد ہیرے تراشتا ہے. یہ جو کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر مدارس کے حوالے سے خاص کر کے, تو اس میں اللہ ماشاء اللہ سب کی بات تو نہیں کرتا, لیکن اچھے مدارس بھی ہیں جس میں کوئی شک کی بات نہیں. ہاں, اور مدارس جو ہیں یہ دین کے قلعے ہیں, یہ دینی درسگاہیں جو ہیں یہ دینی فیکٹریاں ہیں, یہ اسلام کی فیکٹریاں ہیں. اور اس کے حوالے سے سب سے مثالی استاد, سب سے با کردار استاد, سب سے عظیم استاد جو ہے وہ ہستی ہے انما بعثت معلما. رحمت کائنات جانے جانا سلطان حسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے, حضور کے کردار کو, حضور کے اخلاق کو, حضور کے اوصاف حمیدہ کو. جب ہم حضور کو اپنائیں گے, حضور کی سیرت کو اپنائیں گے, تو یہی مدارس جن پہ آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, یہاں سے ایسے عظیم وہ طلباء جن کا کل معاشرے کے اندر بھی وہ کامیاب ہوں گے, اور وہ کسی سیٹ پہ بیٹھیں گے, کسی نہ کسی جگہ پہ, کسی مقام, کسی مسجد, کسی منصب پہ وہ بیٹھے ہوں گے. صحیح. تو یہ دینی مدارس کا بہت اہم کردار ہے. بالکل, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مدارس کا کردار بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جن کے جملہ انتظام, انصرام, تعلیم, رہائش, کھانے پینے کا خرچہ یہ مدارس کرتے ہیں, اور فری کرتے ہیں. یہ ایک طرح سے دنیا کی سب سے بڑی NGO ہیں, یہ سارا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ کہ مدارس قلعے ہرگز نہیں ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا مدارس قلعہ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک چھاونی ہے جہاں سے دوسروں پر حملہ کیا جاتا ہے. کیونکہ قلعے کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور دوسروں پر حملہ کرو. علمی چھاونی ہے. ہاں, علمی علم چھاونی کی کا آپ کہہ سکتے علم ہیں. دیکھیں نا, علم تو معاشرے کے اندر خوبصورتیاں پھیلاتا ہے. اصل میں جو ہماری اصطلاحات ہیں نا, اس کے خاص قسم کے نتائج پھر ذہنوں کے اندر مرتب ہوتے ہیں. جب بھی میں کہوں گا نا کہ چھاونی, تو میرا چھاونی کے ساتھ ایک خاص معنی جڑا ہوا ہے. تو میرے ذہن کے اندر آئے گا اچھا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے میں نے نا پھر تقابل دیان, رد فرقہ باطلہ اور یہ ساری چیزیں کرنی, تو ایک خاص ذہن بنتا ہے اس کے ساتھ. اور دوسرا یہ نا کہ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ مدارس کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اس کو یوں بھی ریفریز کیا جا سکتا ہے کہ مدارس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں. تو ان کی ساتھ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, بڑی اہم بات کی آپ نے, تو ان لوگوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا چاہیے کہ جس طرح اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ٹیچر کو معطل کر دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک کالج کا فیک واقعہ سامنے آیا, لیکن گورنمنٹ نے اس کی رجسٹریشن کینسل کر دی. تو جو مدارس کے بورڈ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں وہ چیزیں بروئے کار نہیں آ رہی اور وہ سارے کام نہیں کیا جا رہا, تو پھر اس سے ایک اعلان لا تعلقی, جیسے ہم اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں کہ اولاد اگر نافرمان ہو گئی ہے تو ہم اس کو آق نامہ جاری کرتے ہیں. تو یہ آق نامہ جاری کرنا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اس سے مسلک بدنام ہوتا ہے, اس سے مدرسہ بدنام ہوتا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ اب لوگ شاید ان باتوں پر نہیں آئیں گے. اچھا رضا صاحبہ, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا, کسی اسکول میں یا کسی کالج میں کسی ایک ٹیچر نے غلط کام کر دیا, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں کے ٹیچر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ ہمارا کالج بدنام ہوگا, ہمارا جو تعلیمی ادارہ یہ خراب ہوگا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حادثاتی طور پر مطلب کسی برے شخص کا تعلق نہ کسی مسلک کے ساتھ ہوتا ہے, نہ مسلک اس کو برا کرتا ہے, اور نہ ہی وہ ادارہ یا مدرسہ یا تنظیم اسے یہ تربیت فراہم کرتی ہے کہ تم نے یہ غلط کام کرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو دینی مزاج کے حامل لوگ ہیں وہ اس کو پورے مسلک کی ایک انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے بابدہ دفاع ہر صورت وچ کرنا, کیونکہ اگر یہ نہ کیا دفاع تو کل مسلک کے اور لوگوں پر بھی یہ ایشو جو بننا شروع ہو جائے گا. تو کیوں ایک فرد کے لیے ہم پورے کا پورا مدرسہ, پوری کا پورا مسلک, پوری نظام اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں؟ سبوق صاحب بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا یہ. اس پہ اگر بات کی جائے تو میں سب سے پہلا جملہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ایک تالاب ہے نا اور اس میں بہت ساری مچھلیاں ہیں, اگر اس میں سے ایک مچھلی گندی ہے نا تو وہ پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. لیکن اگر تمام مچھلیوں کو تالاب سے نکال دیا جائے تو حل نہیں ہے. آپ نے اس ایک مچھلی کو چن کے اور بڑی احتیاط سے, یہ نہ ہو کانٹے میں اچھی مچھلی آ جائے. صحیح, آپ کو غوطہ زن ہونا پڑے گا نا اس تالاب کے اندر. آپ کو دیکھنا ہے کہ خرابی کس میں ہے, کون سی مچھلی ہے جو بدبودار ہے, کس مچھلی نے ایسا کوئی کام کیا کہ جس کی وجہ سے تالاب خراب ہو رہا ہے. بہت بڑی مثال ہے, یہ علامہ طباطبائی دیا کرتے تھے کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے نا, اس کو ایک تالاب کی مانند سمجھو, ایک سمندر کی مانند سمجھو.
اور اس کی گہرائی تب پتہ چلتی ہے جب آپ اس میں غوطہ زن ہوتے ہیں. صحیح. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج کل ہمارے مدارس کا ہماری یونیورسٹیز کا ماحول خراب ہے یا اس میں کوئی 2-3 لوگ ہیں اور وہ ماحول یقین مانے 2-3 افراد کی وجہ سے خراب ہوگا, ایسے نہ اسٹوڈنٹس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے نہ ہی وہاں کے اساتذہ کی وجہ سے خراب ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے صحیح. جو اس کی مینجمنٹ میں ہیں, جو اس کے نصاب کو درست کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو بدل دینا تو وہ پورے کا پورا نظام صاف ہوتا ہے. صحیح. اب جہاں تک آپ نے بات کی نا اس نظام کی, تو سبوک صاحب میں آن ایئر ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کسی ہائی فائی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا, میں ایک مدرسے کی طالب علم ہوں, المصطفیٰ مدرسے کی. صحیح. نام بھی لینا چاہوں گی, جامعۃ المصطفیٰ سے آپ نے پڑھا؟ بالکل ہاں. جامعۃ اور جب میری پیرنٹس نے مجھے جامعۃ المصطفیٰ میں چھوڑا تھا, میں ایکسپیرینس دے رہی ہوں, ہوتا ہے نا کہ آپ کیسے اساتذہ ہیں, آپ ایکسپیرینس دیں. مجھے جب جامعہ میں چھوڑا گیا تھا تو میرے والد صاحب نے ایک بات کی تھی, مدرسوں میں بچوں کو مارا جاتا ہے, میری بچی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. اچھا. صحیح. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہاں, مدرسے میں جب بچوں کو چھوڑا جاتا ہے نا تو پیرنٹس کیا کہتے ہیں کہ بچے کو اتنی پٹائی لگانی ہے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے, لیکن پٹائی بہت لگانی ہے کیونکہ اس نے نا قیامت والے دن وہ سونے کا تاج پہننا ہے, سونے کا تاج پہننا ہے اور وہ چیزیں چمکیں گی. اور وہ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہڈیاں ہماری ہیں, گوشت تمہارا ہے. گوشت تمہارا ہے. مطلب یہ کیا بات ہے بھائی؟ اچھا, یہ یہاں پر غلطی کس کی ہے؟ سب سے پہلے والدین کی. آپ جب کسی بچے کے لیے مدرسے کا انتخاب کر رہے ہیں نا, ضروری نہیں ہے ہائی فائی مدرسے کا انتخاب کریں, گلی کے کسی بھی مدرسے کا انتخاب کریں, پہلے وہاں کا ماحول چیک کریں. پیرنٹس کو الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ ماحول دیکھیں. ہمارے اسکولز, کالجز اور مدرسوں میں پتہ ہے کیا ہے, الاؤ نہیں ہے جو آپ ہاسٹل دیکھ سکیں, الاؤ نہیں ہے کہ آپ کلاسز میں. کیوں نہیں ہے بھائی؟ میرے پیرنٹس میرے سربراہ ہیں, وہ مجھے تب کسی کے حوالے کریں گے جب وہ پورا ایک راؤنڈ سب سے لگا بڑا لیں گے. اثاثہ دے رہے ہیں لیکن آپ اس کو چیک نہیں کر ہاں, سکتے. اور پھر سب سے بڑی بات, اساتذہ کی بات ہو رہی ہے نا, میرے والد صاحب نے اور میری والدہ نے پوچھا تھا میری بچی کو کون پڑھائے گا, کون سا ٹیچر میری بچی کو پڑھائے گا. صحیح. یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے سبوک صاحب؟ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے. مدرسہ خراب ہے یہ صحیح, یہ بعد کی بات ہے, آپ نے چناؤ کس کا کیا ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. خدا را جب اپنے بچوں کو, اپنے قیمتی اثاثوں کو, بے شک آپ نے اس کو نالائق سمجھا ہے. مجھے پتا ہے مدرسے میں کیوں چھوڑا گیا تھا, کیونکہ میں بہت غصے والی تھی. اچھا. میں گھر والوں کے ہاتھوں میں نہیں آتی تھی, ٹیچرز نے میرے لینے سے انکار کر دیا تھا. بہت غصے والی ہے. اچھا. میرے پیرنٹس نے مجھے جا کر مدرسہ المصطفیٰ میں چھوڑ دیا. جتنا پیار مجھے مدرسہ المصطفیٰ سے ملا ہے اور ایران کے مدارس سے ملا ہے, مجھے یہاں پر اپنے پیرنٹس سے بھی نہیں ملا. اچھا. میں آج جس مقام پر ہوں میں مدرسے کی بدولت ہوں. کیوں کہہ رہی ہوں یہ جملہ؟ میرے لاڈ میرے مدرسے نے اٹھائے ہیں, میری تمام تر وہ کہتے ہیں نا شرارتوں کو اچھے ٹریک پر لے کر آئے ہیں. صحیح. ایک مثال اپنے ناظرین کے لیے دینا چاہتی ہوں. میرا سب سے بڑا بہانہ ہوتا تھا میرے پیٹ میں درد ہے اور مجھے 7 اپ پینی. یہ یونیورسل بہانہ. ہاں, میرے پیٹ میں درد ہے اور مجھے نا 7 اپ پینی ہے. میں نے 7 دن اگر سبوک صاحب یہ بہانہ کیا نا, مجھے 7 دن 7 اپ ملی ہے. اور 7ویں دن میں نے اس بہانے کو اس مدرسے میں بھی داخلہ ملتا ہے, زد میں آ کر چھوڑا ہے. نہیں, یہ مدرسے کا اچھا روپ دکھا رہی ہوں. کیوں؟ جو میں پوائنٹ دینا چاہتی ہوں, میرے پیرنٹس نے ایک اچھے مدرسے کا انتخاب کیا. صحیح. ٹیچر برا ہے یا اچھا, بات کی بات ہے. میں بہت گہری بات کر رہی ہوں, انشاءاللہ کہ کسی کے لیے راہ نجات کا ذریعہ بنے گی. صحیح. انتخاب کرنے سے پہلے دیکھیں آپ کس مدرسے کے حوالے کر رہے ہیں. اگر مدرسے میں مار کٹائی ہے تو غلطی آپ کی ہے, مدرسے والوں کو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں تو مدرسے کا نظام ہی ایسے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی کہ مار کٹائی اور یہ سب کچھ, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے نا, تو اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ ان اساتذہ کو بدلیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل. ہاں, مدرسہ غلط نہیں ہوتا, مدرسہ اور تعلیمی نصاب غلط نہیں ہے, اس کا ایشو نہیں ہے. ہاں, آپ دیکھیں کہ ٹیچر وہ کہتے ہیں کہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, بہت اچھی بات ہے کیمراز لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیچر کا ایک بچے سے دوستانہ تعلق کتنا ہے. میں نے وہ بھی اساتذہ دیکھے ہیں سبوک صاحب, بات لمبی ہو جائے گی, کہ ٹیچر گیا ہے اور بچے گھر تک آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے بالکل, ایسے ہی. بچے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نے پڑھنا نہیں کسی اور ٹیچر سے. ایسے ہی. ایسا کیا ہے اس ٹیچر میں, اور ایسا کیا ہے اس نئے ٹیچر میں کہ جو اپنا تعلق بچوں سے نہیں بنا پا رہا. ایسے ہمیں یاد ہے بچپن میں اسکول میں ہمارے ٹیچر جب چلے جاتے, کہیں ٹرانسفر ہو جاتی نا, تو پوری کلاس رونا شروع کر دیتی تھی. 2-3 دن تک تو 100 کی کیفیت رہتی تھی کہ ہمارا ٹیچر
ہم سے ہی، چلا گیا، ایسے اور ہی۔ شاید احساس بھی اس کے جانے کے بعد ہی ہوتا تھا جی کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں. محروم ہو تو یہ تھا. اچھا ویسے رضا صاحبہ ایک جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے کے استاد میں جی اور یونیورسٹی کے استاد میں ایک فرق ہے. فرق ہے، یونیورسٹی کا جو استاد ہے وہ 1 گھنٹے کا استاد ہے، ٹھیک ہے مدرسے کا استاد 24 گھنٹے کا استاد ہے. ٹھیک ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں جو بچہ پڑھ رہا ہے نا، ہوں، تو ایک ٹیچر نے 1 گھنٹہ اس کو پڑھایا تو پھر وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے اس کی کلاس ہے 2 یا 3 کلاسیں. لیکن مدرسے کے اندر وہ 24 گھنٹے رہتا ہے، وہ سوتا وہاں پر ہے، کھاتا پیتا وہاں پر ہے، اس کی رہائش وہاں پر ہے، اس کی جملہ ضروریات بھی مدرسہ پوری کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک بہت بڑی معاشی جو بوجھ ہے ہمارا، جی وہ مدرسہ اس کو بانٹ رہا ہے، بانٹ رہا ہے، اس کو اٹھا رہا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد بہت سی چیزوں پر کمپرومائز بھی کر جاتے ہیں. ہاں بالکل، ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں. اور میں نے دیکھا کہ بچے شاید مدرسے میں نہیں پڑھنا چاہتے، انہیں جبراً وہاں بھیجا جاتا ہے. اور پاکستان کے ایک مدرسے میں معذرت چاہتی ہوں، سوسائڈ کیوں کیا بچے نے. ہاں ایسا یہ 2 کیوں ہے دو کہ وہ مہینے پہلے. مدرسے میں نہیں پڑھنا چاہتا؟ ہاں ہاں ریزن کیا ہے؟ ہاں یہ کیونکہ آپ سن اس جب بچے کے لیے جو انتخاب مدرسہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے نا. آپ نے اس کو وزٹ ہی نہیں کروایا، آپ نے اس کا ذہن ہی نہیں بنایا، ذہن ہی نہیں بنایا کہ بھائی مدرسے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا. ہاں جبراً آپ اس کو جا کے تعلیم دے رہے ہیں. یعنی اس کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، جی بہت اچھی خواہش ہے، لیکن اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی پہ جبر کر رہے ہیں. بالکل خدا کا سب سے پسندیدہ دین ہے دین اسلام، ایسا ہی ہے. اور وہ قرآن میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. آپ اپنی خواہشات کے جبر اپنے بچوں کو ان کا شکار بنا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اچھا عطیہ صاحبہ تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کریں، رہنمائی کریں کہ کیونکہ اصل چیز دینی ادارے ہوں یا عصری تعلیمی ادارے ہوں، دونوں میں تعلیم ہی دی جاتی ہے. اور عصری تعلیمی اداروں میں بھی جو بچے ہیں مسلمانوں کے بچے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا مسیحیوں کے بچے ہیں یا ہندوؤں کے بچے، سارے بچے ہمارے بچے ہیں نا اس ملک کے پڑھ رہے ہیں. اور بنیادی طور پر مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اچھی تعلیم دے کر اچھا انسان بنانا ہے معاشرے کے لیے. تو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اہل مدارس جو ہیں نا وہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ تم اپنی بہاولپور یونیورسٹی کو نہیں دیکھتے، تم اپنی فلانے کالج کو نہیں دیکھتے، وہاں پر کیا ہوتا ہے. ارے بھائی یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو ان کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ جا کے کماتے ہیں اور چندہ سب سے پہلے جا کے مسجد کو دیتے ہیں. ان کی نوکری نہیں لگتی، صدقے کا بکرا جا کے مسجد میں جا کر، مدرسے میں جا کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کن لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. تو یہ جو سارے مسلمانوں کے بچے ہیں، ہمارے اس ملک میں بسنے والے باسیوں کے بچے ہیں، تو کیونکہ تعلیم تو دونوں کو ایک جیسی دینی چاہیے. تعلیم مختلف ہو سکتی ہے لیکن دونوں کو تعلیم کا رویہ کم از کم جو ہے نا، مزاج، وہ تو ایک جیسا ہونا چاہیے. تو یہ آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ یونیورسٹیوں کے بچوں کو یا اسکولوں کے بچوں کو اور مدارس کے بچوں میں ٹیچر کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کوسچن بہت آپ کا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کہوں گی آپ سب سے اہم کردار جو ہے نا وہ ٹیچر کا ہے. صحیح. یہاں پہ میری سسٹر نے بہت اچھا ایک کہا کہ پیرنٹس کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چوز کرتے وقت دیکھے کہ کیسا انوائرمنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ ہے. اب جب ایک ٹیچر ہے نا، اب ٹیچر چاہے وہ مدرسے کا ہے، چاہے وہ اسکول کالج یا یونیورسٹی کا ہے، ٹیچر تو ٹیچر ہی ہے دونوں کا. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اسکول کالج یا یونیورسٹی کا ٹیچر جو ہوتا ہے اس کو ٹریننگز دی جاتی ہیں، ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں، ایکٹیویٹی میتھڈ ہوتا ہے، جدید نصاب آ رہا ہے، پھر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہر سسٹم کی اپنی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو کتابوں سے دیکھ کر پڑھانے والا سسٹم وہ اس ٹیچر کو پسند نہیں کرتے، نہ بچے اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، نہ سسٹم اس ٹیچر کو پسند کر رہا ہوتا ہے. اب جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ مدارس کے جو ٹیچر ہیں، معذرت کے ساتھ، وہ بیچارے وہ جو خود انہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ اسی طریقے کو لے کر آگے چلتے ہیں. کیوں بچہ مدرسے سے بھاگ رہا ہے یا اس کو وہ انوائرمنٹ پسند نہیں آ رہا؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی ایکٹیویٹی بیس لرننگ نہیں ہے، کچھ اس کے لیے اٹریکٹیو ہے ہی نہیں. مدرسے کا شاید وہ نظام اس کو اچھا نہیں لگ رہا، اس کا ایریا یا کچھ اٹریکٹیو اس کو لگ ہی نہیں رہا جو اس کو پسند آئے، جو اس کی پسندیدگی کا وہ بنے، اور پھر ٹیچر اور بچے کے درمیان ایک اچھا ریلیشن شپ قائم ہو سکے. اب اسکول کالج یا یونیورسٹی میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا انوائرمنٹ ہم پیدا کریں تاکہ بچہ جو ہے اٹریکٹیو ہو، وہ اس انوائرمنٹ کو پسند کرے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے. اب استاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مدرسے کا ہے یا وہ اسکول کا ٹیچر ہے، کہ وہ جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں جو آ رہی ہیں اس کو یوز کر کے وہ بچوں کی لرننگ کیسے کرواتا ہے وہ اس کو دیکھے. پھر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ جو پیار اور محبت اور ادب اور احترام کا ہے وہ بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ٹیچر ہیں وہ جس دن بچے چھٹی کرتے ہیں اسکول سے وہ ان کے لیے سب سے برا دن ہوتا ہے.
یہ بات یہاں پر اتنی مشکل ابھی بھی نہیں ہے. میں نے چونکہ ڈفرینٹ سکولز میں پڑھایا ہے, میرا خود کا ایکسپیرینس ہے, شاید یہ میری تعریف نہ ہو, تو میں نے جب جن سکولوں سے چھوڑا ہے اس کے بعد بچے وہاں کے اسٹل 3-3 4-4 سال گزر گئے. اب بچے جوان ہو گئے, کالج یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, لیکن وہ اسٹل مجھ سے رابطے میں ہیں. وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میم آپ نے یہاں پر میری ہیلپ کی تھی, آپ نے میرے اندر یہ پازیٹیو تھنکنگ ایڈ کی تھی, میرے اندر یہ چیز چینج آئی ہے. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا لیکن بچوں مجھے کو یاد نہیں ہوگا. ان کے پیرنٹس مجھے کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میرا بچہ آپ کو اس چیز میں آئیڈیلائز کرتا ہے, میری بچی آپ کو اس چیز میں آئیڈیلائز کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹیچر کا کردار ہر جگہ پر بہت اہم ہے. اگر ٹیچر اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے کر رہا ہے. پھر ایک اور پوائنٹ بڑا مزے کا ہے, کسی کو کہیں پہ جاب نہیں مل رہی ہے تو کیا کہتا ہے, ٹیچنگ کر لیتا ہوں. مطلب یہاں پر تو سب سے ایزی ہے. یعنی ایک ماسٹرس ہے, ایک پی ایچ ڈی ہے, اس کو کسی اچھی جگہ پر اگر جاب نہیں مل رہی تو کیا ہے جی چلے کوئی بات نہیں. مطلب ہمارے میلز بھی کافی اگر ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ کوالیفیکیشن ہائی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایک ٹیچر کا کوالیفیکیشن سے, ہاں میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گی کہ کوالیفیکیشن آپ کی ہائی ہے, لیکن ٹیچنگ میتھڈالوجیز بھی تو آنی چاہیے نا آپ کو. وہ آپ کے اندر پیشن ہی نہیں ہے پڑھانے کا. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں ایک اور بات بھی ہے صاحبہ کہ جب ہم نا پڑھ لیتے ہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, آپ نے ماسٹر کر لیا, آپ نے درس نظامی کر لیا, اب اصل میں آپ کو علم سیکھنے کا طریقہ آ چکا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے علم سیکھ لیا ہے, آج تو بات کتاب نہیں کھولنی. مطلب یہ طے کر لیا ہم نے کہ پی ایچ ڈی کر لیا, اب تو میں وہ عالم بن چکا ہوں, اب دنیا کیا بیچتی ہے میرے سامنے. کسی شخص نے درس نظامی کر لیا, وہ کہتا ہے کہ بس اب کتابیں ٹھپ, میں سب سے بڑا عالم بن چکا ہوں. بھائی اب آپ نے علم سیکھنے کا طریقہ آپ کو آیا ہے, اب یہاں پہ مشکل ہوتی ہے. ہاں, ایک میتھس کا کوسچن ہے, سمپل ہے, ٹیچر کے لیے تو بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے, اسے پتہ ہے مجھے تو یہ سارا آتا ہے, 2 سے 3 میتھڈ بھی یوز کر لے گا. لیکن اب وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے بچے ہیں, 20 ہیں یا 30 ہیں یا 15 ہی ہیں, ہر بچے کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہے. اس ایک بچے کو تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے میتھس میں, ٹھیک ہے, دوسرے کا لیول شارپ ہے, وہ 1 منٹ میں سمجھ لے گا, تیسرے کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. تو ٹیچر جو ہوگا وہ ان بچوں کے لیول پہ جا کے ان کو پڑھائے گا. اب یہی سیم بات مدرسے میں بھی آئے گی. اب جب ٹیچر تاریخ پڑھا رہا ہے یا مخارج سکھا رہا ہے, سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کا مینٹل لیول ڈفرینٹ ہے, ہر بچے کو اس کے لیول پہ جا کے پڑھانا ہے. اگر یہ ہمارے ٹیچر سمجھ جائے کہ ہر بچے کو اللہ نے ڈفرینٹ صلاحیتوں سے نوازا ہے, ٹھیک ہے, اور ٹیچر کا کام ہے ان صلاحیتوں کو نکھارنا. اب وہ ڈفرینٹ طریقہ کار استعمال کرے گا تو پھر ان صلاحیتوں کو بھار سکتا ہے. اگر وہ ایک ہی میتھڈ یوز کرے گا تو اس سے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ اپنی جو ہے صلاحیتوں کو سامنے نہیں لا سکے گا. اور ٹیچر کو استاد بننا چاہیے, اور استاد اس طریقے کے بنے کہ لوگ اس کا احترام کریں, اور یہ نہ ہو کہ بعد میں اس کو دیکھیں کہ تو بڑا استاد ہے, کیونکہ یہ بالکل یہ پیغمبری پیشہ ہے. ہاں, یہاں پر ایک چیز ایڈ اپ کرنا چاہوں, وہ یہ ہے کہ مدرسے کا نظام بورنگ کیوں لگتا ہے, وہ ایک ریزن کی وجہ سے بھی لگتا ہے. جس مدرسے میں اٹریکٹیو چیزیں نہیں ہے نا, بچہ بھاگے گا. سکولز کیوں اٹریکٹیو ہوتے ہیں, پلے ایریا ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آرٹ ورک سکھایا جا رہا ہے, آرٹ ٹیچر آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے, میں تعریف پھر نہیں کروں گی, میں یہی کہنا چاہوں گی, جس مدرسے میں میں نے پڑھا وہاں پہ آپ کو آرٹ اور نقاشی سکھائی جاتی ہے. صحیح, مطلب آپ کو پہلے بتا دیا جاتا کی ہے. کلاسیں ہوتی ہیں, ہاں, بہت سی چیزیں, خطابت, مطلب میرے بولنے کا انداز, مجھے نہیں آتا تھا بولنا, لیکن وے آف ٹاکنگ, آپ کس طرح سے ممبر پر بیٹھ رہے ہیں, آپ کو کتنے لوگوں کو دیکھنا ہے, کتنی چیزیں ہیں نا, یہ چیزیں انٹرسٹنگ ڈیولپ کرتی ہیں وجود میں, اور پھر آپ جاتے ہیں مدرسے کی جانب. ہمارے مدرسوں میں سب سے پہلے کہا جاتا ہے 10 آیتیں آج تم نے حفظ کرنی ہے. یہ میرے میں بھی ہے, ہمارے مدرسے میں بھی ہے, جس میں میں نے ابتدا میں پڑھا, اور حفظ کر کے سنانی ہے, چاہے رٹا مارو یا جو بھی کرو. لیکن جب میں ایران گئی, وہ 10 آیتیں آپ کو دی نہیں جاتی ہیں, وہ 10 آیتیں آپ کو پہلے تفسیر, ترجمے, مخارج کے ساتھ 10 سے 20 دفعہ پڑھائی جاتی ہیں. صحیح, ٹیچر پڑھائے گا, یہ نہیں کہ بچہ پڑھے گا, دین وہ بچہ آگے سے جا کر اس کو یاد کرے گا. ہماری طرف بس وہ ایک رٹا بازی کا سسٹم ہے, ایک پروسیس ہے, اور پروسیس سے ہوتے ہوئے چیزوں کو آپ لے کے آگے بڑھتے ہیں نا. وہ سورج بھی کہتے ہیں نا, کیا گیا ایک ہی بار سورج نے ڈوب, مگر رفتہ رفتہ ہوا ہے غروب. تو چیزیں جو ہیں وہ ذوق آپ کے آہستہ آہستہ آپ کی ذات میں تشکیل پاتے ہیں اور ڈیولپ ہوتے ہیں. قادری صاحب, آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک استاد, ایک آئیڈیل استاد جو ہے, وہ اصل میں ایک آئیڈیل کلاس روم کو ڈیولپ کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. دیکھیں نا, میں ٹی وی کا سیٹ بنایا نا, یہ سیٹ اس لیے بنایا کہ دیکھنے والوں کو اٹریکٹ کرے. اگر وہ اٹریکٹ نہیں ہوں گے, مطلب یہ پروگرام ویسے بھی کیا جا سکتا تھا نا, یہاں پر چٹائی بچھا کے ہم کر سکتے تھے, لیکن اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ لوگ اس کے کلرز کو دیکھیں, کلر تھیم کو دیکھیں,
اور رک جائیں, ان کا ریموٹ نا رک جائے ایک بار کہ نہیں یار دیکھو اتنا اچھا سیٹ لگے, بات کیا ہو رہی ہے. فلم کے لیے سیٹ بنایا جاتا ہے. اچھے اسکول جو ہیں اپنے بچوں کے لیے سیٹ لگاتے ہیں وہاں پہ, لیکن اچھا اسکولوں کے لیے تو اب ایک سختی یہ بھی ہو گئی ہے کہ کوئی بھی اسکول 4 کنال سے کم جگہ پر نہیں کھل سکتا, کیونکہ اس میں گراؤنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, پلے ایریا ہونا چاہیے, لیبارٹریز ہونی چاہیے, ساری چیزیں ہونی چاہیے. لیکن مدارس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ ہمیں پتہ ہے ان کے وسائل بھی بہت محدود ہیں, ان کے لیے بجلی اور گیس کے بل پورے کرنے میں بہت مشکل ہوتا ہے, وہ بچوں سے فیس نہیں لیتے, بڑی مشکل سے وہ سسٹم قائم کر رہے ہیں, اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے مدارس کا کہ وہ اتنا بڑا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر انہیں تھوڑا سا اپنے وسائل کو بڑھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کلاس روم کو وہ ایک ویل آرگنائز کلاس روم بنا سکیں. تو کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے مدرسے کی حد تک امپروو کیا جا سکتا ہے؟ قبلہ شاہ صاحب, ہر کسی کی سوچ کا اپنا زاویہ ہے, ہر صحیح. کسی کا اپنا نقطۂ نظر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ الحمدللہ 2024 چل رہے, مدارس کے دینیا کے جو اس سے سابقہ پرانے مدارس سے میں ہر صحیح. ایک جگہ کی بات نہیں کرتا. اس وقت الحمدللہ میں بھی ایک مدرسہ چلا رہا ہوں, اچھا, اور فیض آباد کے اندر میرے پاس جو ہیں وہ ایک محدود لمٹ ہے, لیکن ان محدود لمٹ کو میں تمام سہولیات فراہم کر رہا ہوں. اچھا, میرے پاس پلے ایریا بھی ہے, ہم وہاں پہ کمپیوٹر لیب بھی ہے, ہمارے پاس ہے, مدرسہ ہے, دینی مدرسہ شعبہ حفظ کا ہے, بچے وہاں پہ, پلے ایریا بھی ہے, ان کے پاس کمپیوٹر لیب بھی ہے, لنگر خانے کے اندر ٹی وی بھی لگا ہوا ہے, اور ہر سنڈے والے دن میں خود بچوں کو I8 پارک میں لے کے جاتا ہوں, اور ساتھ خود میں کرکٹ کھیلتا ہوں کہ ان کا دل لگا رہے. بہت زبردست, بہت زبردست. جس مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ فیل نہیں ہونے دیتا کہ وہ گھر سے دور ہیں. میرے پاس ملتان کے بچے ہیں, میرے پاس سندھ کے بچے ہیں, اور کشمیر کے میرے پاس 20-25 بچے ہیں. اچھا, شاید میں جس دن چھٹی جاتا ہوں اپنے ادارے سے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ناظم صاحب چلے گئے یا بڑے قاری صاحب چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنائیت ہوتی ہے. اب وہ دوسرے قاری صاحب میں نہیں, جو الحمدللہ میں دے رہا ہوں بچوں کو, مطلب ایک میرا لیول ہے, میں خطیب ہوں, لیکن پھر بھی اس سے ہٹ کے میں بچوں کے ساتھ بچا. تو بچوں کی ذہنی سوچ کو دیکھ کے, بچے کا ذہن اور بڑے کا ذہن ایک جیسا نہیں ہو سکتا, بوڑھے کا ذہن ایک جیسا نہیں, سب کے الگ لیکن الگ اگر اس کی ٹریننگ کروائی جائے, اگر یہ کہیں ٹیچر ٹریننگ کورس ہو, بالکل تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کو بتایا جائے کہ ہاں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے یہ ٹول ہو سکتے ہیں. جی ایسے تو شاید کچھ لوگ اچھا ٹیچر بننا چاہتے ہوں, ایسے لیکن انہیں کبھی ماحول ہی نہ ملا, تو اس طریقے سے ان کو سہولیات نہیں ملی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر جو خامی کمزوری ہے, ان بہن نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی ہے, کہ وہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے درسگاہوں میں نااہل لوگ ہیں. اب ایک قابل استاد کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایک قابل استاد کے لیے ایک اچھا تجربہ ہونا چاہیے, اور اس کی علمی لیول بھی ہونا چاہیے. ایک مدرس ہے, اگر حفظ کا مدرس ہے تو سب سے پہلے وہ حافظ قرآن, اور سب سے پہلے وہ تجوید و قرات کی ڈگری دیکھیں گے. اگر درس نظامی کا ہے تو اس کے لیے ہم نے اس کا تجربہ دیکھنا ہے, اس کی درس نظامی اسلامیات عربک دیکھنی ہے کیا کہ وہ اس قابل ہے بھی ہے یا نہیں. ہاں, وہ پڑھانے کے قابل ہے یا نہیں. تو اگر جب اساتذہ اہل اساتذہ ہمیں مل جائیں گے, اور استاد کو اہل ہی ہونا چاہیے, نااہل تو استاد ہی نہیں ہوتا. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل, ہاں, لیکن نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اور اس کی بنیادی وجہ میں یہ بھی بتا دوں, قابل استاد اس لیے نہیں ملتے کہ تنخواہوں کا بھی بڑا رول ہے. ہاں, دینی درسگاہوں میں یہ سے اتنا بڑا اہم ایشو ہے کہ اس پر ہم الگ سے پورا ایک پروگرام کریں گے کہ یہ جو مدارس کے اندر جو نظام ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ علامہ عتیق قادری صاحب اور رضا بطول صاحبہ, عطیہ بطول صاحبہ. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی کہ مدرسے کے استاد کو کیسا ہونا چاہیے, اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصلاح کیسے کی جائے. پاکستان کے اندر ایسے بے شمار ادارے ہیں, رضا صاحبہ نے جامعۃ المصطفیٰ کا نام لیا, یہاں جامعۃ الکوثر ہے, دارالعلوم کراچی ہے, جامعۃ الرشید ہے, منہاج القرآن کے جو مدارس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, جامعہ نعیمیہ ہے. بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت ہی زبردست قسم کا سسٹم چل رہا ہے. اور میں تو کچھ ایسے مدارس دیکھے ہیں کہ گورنمنٹ کی تمام تر فنڈنگ کے باوجود وہ جو مدارس ہیں جو پبلک ڈونیشن سے چل رہے ہیں, وہاں کا نظام بہت ہی شاندار ہے اور بہت ہی بے مثال ہے. اگلے پروگرام میں اس طرح کے موضوعات پر ہم مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اصلاح کا جو پہلو ہے وہ معاشرے کے اندر زیادہ غالب آئے, اور تنقید اصلاح کے لیے ہونی چاہیے, تنقید محض تنقید کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملتے ہیں. بہت شکریہ.